ذرا دیر سے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دیر سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، پلکوں سے تیرے یار پہ دستک دینا، ہم پلکوں سے تیرے یار پہ دستک دینا، اونچی جو آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، اور قدر نبی دا ایک ہی جان، دنیا دار کمینے، اور قدر بھلانا بھول بھول جانے، مست بہارا والی، اور قدر پانی دا جانے مچھلی تے جانے یا مرغا بھی، اور قدر نبی دا ایک ہی جان، دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ شہر مدینے، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اللہ جل وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد اس مالک کل خالق لم یزل کا کروڑ شکر ہے کہ جس رب کائنات نے ایک بار پھر اپنے دربار میں حاضر ہو کر نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر کہ جس محبوب پاک کے طفیل اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنا کر مسلمان بنایا اور پھر اپنے اس محبوب کی امت سے پیدا فرمایا۔ احباب ذمکار ماہ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ جو اپنے آخری ایام کے اندر الوداع ہو رہا ہے، آج کا جمعہ جمعۃ الوداع کا جمعہ ہے۔ آج ہم نے اپنا یہ محاسبہ کرنا ہے کہ آیا اس ماہ مقدس کے اندر ہم نے کیا پایا، کیا حاصل کیا، کیا نہیں کر سکے، جو کیا تو کتنا کیا، کیسے کیا۔ جہاں اس ماہ
مقدس کا ادب و احترام اس کے فیوز و برکات سے بیرا بر ہونا ہمارے لیے لازم تھا۔ وہاں کل کی تاریخ کے اندر اس پاک سرزمین عرب مقدس زمین، وہ خطہ جس کے بارے میں میرے رب کائنات نے قسمیں کھا کر اس کی شان کو بلند فرمایا۔ اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے محبوب تیرے شہر امن کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ محبوب آپ اس کے اندر رہتے ہو، جس شہر کی، جس سرزمین کی رب قسمیں کھا کر ناز فرمائے۔ آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان لیوا، اس نبی کا نام لیوا سنا ہوگا آپ نے رات کو کہ ہمارے ملک کے حکمران وہاں پہ عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے تو وہاں لوگوں نے مسجد نبوی کے صحن کے اندر نعرہ بازی کر کے صرف آقا کریم علیہ السلام کے شہر مسکن اور شہر امن کی ہی توہین نہیں، بلکہ پورے عالم اسلام کے اندر آقا کریم علیہ السلام سے درد محبت اور درد دل رکھنے والے اہل اسلام اور اہل ایمان اور غلامان مصطفیٰ کے دلوں کو ٹھیس پہنچا کر یہ پیغام انہوں نے دیا، یہود اور نصارا کو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم مسلمان کس قسم کے لوگ ہیں، کہ ہم مسلمانوں کی اوقات، ہم مسلمانوں کی حیثیت کیا تھی۔ یہ مسلمان وہ قوم تھی، وہ طبقہ تھا کہ جس اسلام نے، جس دین برحق نے اس مسلمان کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر سریا کی بلندیوں میں لے گیا۔ یہ وہی اسلام، وہی دائی اسلام کی محبتوں اور محنتوں کا ثمر تھا جس نے ایک عام مسلمان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پہ لے جا کر عزت کا تاج بنا کر پورے عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کو بلند کیا تھا۔ لیکن افسوس کہ آج انہی مسلمانوں نے، نام نہاد لوگوں نے اسلام اور دائی اسلام کے ساتھ جو سلوک کیا وہ صرف پاکستان کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر خطے کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے لیے رسوائی اور ندامت کا باعث ہے کہ اس مقدس شہر کے اندر، اس پاک شہر کے اندر اللہ کی سوا لاکھ انبیاء گزرے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سوا لاکھ کم و بیش انبیاء آئے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کل کائنات کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ حضرت پیغمبر ذوالقرنین کو اللہ نے آدھی دنیا کی ملکیت عطا فرمائی تھی۔ پیغمبر سلیمان کے تابع اللہ نے کائنات کی آدھی مخلوق کو رکھ دیا تھا، لیکن اللہ نے کسی زمین کی قسم نہیں کھائی، کسی نبی کے شہر کی قسم نہیں کھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا کہ حسن کا پہکر بن کر بازار مصر کے اندر بولی لگا کر بکے۔ آج بھی وہاں حسن کا نمایاں مظہر نظر آتا ہے، لیکن اللہ نے اس شیر کی قسم نہیں کھائی، بازار مصر کی قسم نہیں کھائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کوہ طور پہ جا کر جوتے اتار کر دن کو روزہ رکھا،
اس کوہ طور پہاڑ کی بھی قسم نہیں کھائی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا میری قربتوں میں آؤ، معراج کی شب حضور کو اپنی حریم ناز میں بلایا، تلووں کے ساتھ، نالین پاک کے ساتھ اللہ نے حضور کو عرش کریم پہ مکین کیا، سدرۃ المنتہی پہ لے گیا، اپنے مقام کعبہ کو حسین کے اندر اپنی حریم ناز میں رب اپنے محبوب کو لے گیا، لیکن اللہ نے وہاں عرش کی سدرۃ المنتہی کی لامکاں کی قسم نہیں کھائی۔ لیکن جب قسم کھائی تو کیسے کھائی؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے تیرے شہر امن کی قسم ہے، فانت حل بہذا البلد، کہ میرے سونے محبوب اس شہر کے اندر نور کا ہے، کہ رب کو اتنا پیار ہے اپنے نبی سے، اپنے نبی کے شہر سے، اپنے نبی کے بسنے والے دیش سے، وطن سے اتنا پیار ہے کہ رب اس کی قسمیں اپنی لارے کتاب کے اندر کھا رہا ہے۔ پھر بتاؤ کہ جس شہر کی رب قسمیں کھائے، جو لوگ اس شہر کی عزت کو تار تار کریں، تو بتاؤ پھر وہ کائنات کا رب بڑا غیرت والا، وہ بڑا غیرت مند رب ہے، کیا پھر وہ ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ آج پوری امت مسلمہ پر لازم ہے کہ اپنے رب کے حضور توبہ کرے، معافی مانگے۔ گناہ جب کوئی ایک کام کرتا ہے نا، اس کی لپیٹ میں سارے آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ من رعا منکم منکرا فلیغیر بیدہ، فرمایا جب تم میں کسی کو برائی کرتے ہوئے، برا کام کرتے ہوئے دیکھو، فلیغیر بیدہ، اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ روکو، اسے منع کرو سختی کے ساتھ۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہو، وَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان کے ساتھ اس کو منع کرو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی طاقت استطاعت نہیں رکھتے ہو، فَبِقَلْبِهِ، اسے اپنے دل کے اندر برا جانو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ بھی ایمان کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ تو اس لیے جن لوگوں نے وہاں حضور کے شہر کی عزت اور اس کے احترام اور تقدس کو تار تار کیا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے صدقے اللہ رب العالمین ہماری معافی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ تو شہر کی بات ہے، شہر کی قسم اس لیے کھائی کہ اس کے اندر محبوب رہتا ہے۔ جب شہر کا اتنا مقام، نبی کے ساتھ نسبت ہو جانے والی جگہ کا اتنا مقام، تو پھر بتاؤ اس نبی کی ذات کا اللہ کتنا عظیم اور مقام اور کتنا مرتبہ بیان کر رہا ہو۔ وہ بھی رب نے بیان کیا، وہ بھی اللہ نے ایمان والوں کو بتایا، ہم لوگوں کو نہیں۔ ہم تو بے ادب گستاخ ہے ہی ہے، لیکن اللہ نے ایمان والوں کو فرمایا، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت ہو، اس کے رسولوں کی رسالت دل میں ہو، جن لوگوں کا دل ایمان سے لبریز ہو، جو یاد الہی میں غرق مستحرک رہنے والے ہوں، ان کو اللہ کی دعوت کر رہا ہے۔ آئیے رب کا قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے شعر کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کی ذات کا ادب و احترام کس طرح سکھایا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ رب کائنات نے فرمایا، ایمان والو اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ اگر تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند ہو گئی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تمہاری آواز ضائع کر دوں گا، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ جب اس آیت کریمہ کا نزول ہوتا ہے، میرے آقا کریم کے ایک صحابی ہیں حضرت ثابت ابن قیس، کیا نام ہے؟ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کانوں سے تھوڑے پیرے ہیں، اونچا سنتے ہیں،
جسے ہم کہتے ہیں ڈورا اونچا سنتا ہے، یہ اونچا سنا کرتے تھے. جو سننے والا اونچی آواز سننے والا ہو وہ بولنا بھی اونچی آواز کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کم آواز سنائی نہیں دیتی ہے. اس وجہ سے کم سننے والا اونچی آواز میں خود بات کیا کرتا ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ایمان والوں اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا. نبی کریم کے یہ صحابی غلام جب ان کو یہ پتا چلا کہ اللہ رب کائنات نے اپنے نبی کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، یہ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، سوچنے لگے کہ اللہ نے یہ آیت میرے حکم میں نازل کی ہوگی، میری وجہ سے نازل کی ہوگی، کیونکہ میری آواز حضور کی آواز سے بلند ہوتی ہے، میں اونچی آواز میں بات کرتا ہوں. حضور کا سامنا نہ ہوا، اپنے گھر کے اندر خود کو قید کر لیا، دروازہ بند کر دیا، سہاروں قطار رونا شروع کر دیا. ایک دن گزرا نماز پڑھنے نہیں آئے، دوسرا دن گزرا پھر بھی نہیں آئے، تیسرا دن گزرا پھر بھی یہ صحابی نہیں آئے. نبی پاک علیہ السلام نے ان کے پڑوسی صحابی سے پوچھا کہ ثابت بن قیس نہیں آتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا ہوا ہے، کوئی معاملہ ہو گیا ہے؟ وہ صحابی عرض کرنے لگے یا نبی اللہ، حضور وہ اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا ہوا ہے. یا نبی اللہ ہزاروں قطار روتے ہیں، اے میرے غلام کیوں روتے ہیں؟ حضور جب سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اللہ نے فرمایا ہے ایمان والوں اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، اگر ایسا کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. یا نبی اللہ وہ صحابی اس وجہ سے نہیں آتے ہیں کہ یہ آیت اللہ نے ان کے لیے نازل کر دی ہے. میرے نبی نے فرمایا جاؤ اسے بلاؤ کہ میں آؤ. جب اس صحابی کو بلایا گیا میرے آقا کریم نے فرمایا صحابہ کی شان کیا ہے، فرمایا صادق النجوم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کی بھی اتباع کرو گے تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں، نبی کے سارے صحابہ ایمان والے ہیں، نبی کے سارے صحابہ بخشے ہوئے ہیں، لیکن ان کا تقویٰ اور ان کا خوف خدا دیکھو. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، سر جھکا ہوا ہے. پھر نبی نے فرمایا ثابت بن قیس کیا ماجرا ہے؟ یا رسول اللہ میں سمجھا یہ آیت میرے حکم میں نازل ہوئی ہے. فرمایا نہیں ثابت، یہ تیرے حکم میں نازل نہیں ہوئی ہے، اللہ رب کائنات نے کل مومنین کو یہ خطاب کر دیا ہے کہ اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا. اگر تمہاری آواز اونچی ہوئی تو میں تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا. یہ اللہ نے عملی قرآن کے اندر نص قطعی سے ثابت کر دیا کہ میرے نبی کی بارگاہ کا ادب کیسے کرنا ہے. لیکن اب اللہ نے عملی طور پہ یہ عمل قائم کیسے دکھایا. معراج کی شب جب جبریل امین آئے، نبی پاک حتیم کعبہ میں پہلے آرام ہے، جبریل نے عرض کی مولا تیرا محبوب سویا ہوا ہے، یا اللہ کیسے جگاؤں، کیسے بیدار کروں، آواز دوں، صلا لگاؤں، تیرے محبوب کے قدموں کو پکڑوں. فرمایا نہیں جبریل ایسے نہیں جانا ہے، کیا میرا قرآن نہیں پڑھا ہے، کیا اللہ پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے؟ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جبریل میرا نبی آرام کر رہا ہے، تو جگائے گا، آواز دے گا، بیگ بھی ہوگی، کیا اللہ کیسے جگاؤں؟ فرمایا جبریل ذرا اپنے جسم کو دیکھ، تیرا سارا جسم نور سے بنایا ہے سوائے تیرے ہونٹوں کے. جبریل تیرے ہونٹ میں نے کافور سے بنائے ہیں، ٹھنڈک سے بنائے ہیں. جبریل آج میرے محبوب کے پاؤں کو تلوے کو جا کے بوسہ دے، میرا محبوب بیدار ہو جائے گا. یہ اللہ نے محبوب کو بیدار نہیں کروانا تھا، یہ اللہ نے مجھے اور تجھے بتانا تھا کہ کل جب 14 صدیاں گزر جائیں گی کچھ ایسے بے ادب گستاخ آئیں گے جو میرے نبی کے شہر میں جا کر اپنی آوازیں بلند کریں گے، اپنی سیاست کی بات کریں گے، دنیا داری کی بات کریں گے. میں ان کو یہ عملی طور پہ بتا رہا ہوں کہ جبریل سے، نبیوں کے سردار سے، سید الملائکہ سے، روح القدس سے اپنے محبوب کا ادب کیسے کر کے دکھا رہا ہوں. پھر خواجہ فرید الدین فخر
شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے دو بیٹے، پھر آپ نے جبریل امین کے جب اس انداز کو دیکھا نا، اپنا قلم اٹھایا، کہا واہ جبریل تو نے کیسے محبوب کی بارگاہ کا ادب کر کے ہمیں سکھا دیا۔ تو جبریل نے اپنے کفوی ہونٹوں سے میرے اور تیرے نبی کے قدموں کو تلووں کو بوسہ دیا، حضور بیدار ہوئے۔ تو شیخ بولے بول کے کہتے کہ باپ جبریل کے پہلو میں، باپ جبریل کے پہلو میں ذرا دیے سے میں نے جبریل امین سے پوچھا، او جبریل امین تو نوریوں کا سردار ہے، تو فرشتوں کا امام ہے، تو سید الملائکہ ہے، ذرا تو بتا حضور کی بارگاہ میں جائیں تو کیسے جائیں، حضور کو پکارے تو کیسے پکارے؟ جبریل امین بول کے کہتے او لوگو حضور کی بارگاہ میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے؟ حضور کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا ہے، حضور کو اپنی طرح آواز نہیں دینی ہے، حضور کو اپنے جیسا مخاطب نہیں کرنا ہے۔ جبریل پھر تو بتا کیسے جائیں؟ جبریل کہتے کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دیے سے باب جبریل، شاعر نے پڑھا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دیے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی جو آواز ہوئی۔ جبریل قرآن کی تفسیر کا نقشہ دے رہے ہیں، وَأَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اگر تمہاری آواز میرے نبی کی آواز بھی اونچی ہو گئی، تمہاری آواز بلند ہو گئی، میں تمہاری آواز ضائع کر دوں گا، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں علم بھی نہیں ہوگا۔ اونچی جو آواز ہوئی وہ بربر کا سرمایا گیا۔ پھر اس کے بعد صحابہ نے اپنی زندگیوں کا یہ شعار بنا لیا۔ حضور جب تک صحابہ میں موجود رہے تب بھی صحابہ حضور کی بارگاہ کا، حضور کے شہر کا، حضور کے مسکن والی جگہ کا ادب و احترام کرتے رہے۔ حضور جب چل بسے 40 ہجری تک جب صحابہ کا خلافت کا دور رہا، پھر اس کے بعد جب پہلی صدی کا دور رہا، جب تک صحابہ کی زندگیاں موجود رہی، حضور کے جانے کے بعد بھی صحابہ نے اس شہر کا یوں احترام کیا۔ حضرت عمر کا دور حکومت ہے، عمر وہ حضرت عمر امیر المومنین ہے، وقت کے خلیفہ المسلمین ہے۔ مسجد نبوی کے اندر دربار سجا ہوا ہے، فاروق اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، تو بارش بدو آئے، مکے کے دو بدو آئے، مسجد نبوی کے اندر اونچی آواز میں باتیں کرنے لگے، اونچی آواز میں بولنے لگے۔ ان کی جب باتیں اونچی ہوئی، حضرت عمر نے فرمایا ان کو بلا کے لے آؤ۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں لایا گیا، آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے تم نے میرے نبی کی مسجد کے اندر، حضور کے شہر کے اندر کیا رب کا قرآن نہیں پڑھا ہوا ہے کہ اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا ہے؟ تم لوگوں نے اپنی آواز بلند کیوں کی ہے؟ اب وہ عرض کرنے لگے یا امیر المومنین، ہم مکے کے باہر کے رہنے والے ہیں، مدینے سے باہر سے آئے ہوئے ہیں، مکے کے بدو ہیں، ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا، ہمیں اس بات کی خبر نہیں تھی، اگر ایسا معلوم ہوتا تو ہم کبھی ایسا نہ کرتے۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے اگر تم باہر سے نہ آئے ہوئے ہوتے تو عمر اپنی تلوار سے تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طریقہ اختیار کر لیا، جب بھی کسی دوسرے ملک کا وفد حضور سے ملنے آتا، حضور کی بارگاہ
حضرت ابوبکر صدیق دو آدمیوں کو آگے بھیج دیتے ہیں، جا کے فرماتے ہیں کہ اسے جا کے یہ خبر دے دو جب حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کے دربار میں جب آئے، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، کیونکہ اللہ نے اسے منع کر دیا ہے۔ صلح حدیبیہ کا مقام ہے، مسلمانوں کچھ کفار کے درمیان صلح کا معاہدہ رکھا گیا۔ عروہ بن مسعود وہاں کا وفد بن کے آیا، سفیر بن کے آیا، نبی پاک علیہ السلام سے معاہدہ کرنے کے لیے آیا۔ باتیں کرتے کرتے اس کی آواز بلند ہوئی، آگے ہاتھ بڑھایا، حضور کی داڑھی کو یوں پکڑا، پکڑ کے کہنے لگا محمد ہمارا معاہدہ مان لو، ہماری بات تسلیم کر لو، ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر لو۔ حضرت عمر نے اپنی تلوار کھینچ کے نکالی، فرمایا اپنا ہاتھ پیچھے کر، اگر وفد کو قتل کرنا منع نہ ہوتا، اگر وفدوں کو مارنا منع نہ ہوتا، اللہ کی عزت کی قسم ہے تیرا یہ ہاتھ حضور کی داڑھی کی طرف بعد میں جاتا، میں تیری گردن کا سے پہلے جدا کر دیتا۔ شیعوں لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کے شہر کا دم کیا، لیکن آج ہم گئے وہاں عمرہ کرنے، ہم نے دنیا کو جا کے دکھایا کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اس نبی کے غلام تھے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی مسجد میں حضور کے مصلی امامت میں بیٹھ کے لوگوں کو حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک بادشاہ سوال کرنے آپ کی خدمت میں آیا، جب آیا تو بادشاہ نے سوال کیا، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فقط کا امام ہے، آپ نے اس کو جواب عطا فرمایا تو بادشاہ کو سمجھ نہ آئی۔ بادشاہ نے کہا امام صاحب مجھے آواز نہیں آئی ہے، سوال کا جواب ذرا اونچی آواز میں دیجیے۔ تو امام مالک نے جو جملہ ارشاد فرمایا اگر تجھے سوال کا جواب سمجھ نہیں آیا، بات تیرے کانوں تک نہیں پہنچی تو اس میں میرا قصور نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کریم کی درگاہ ہے، یہ حضور کا دربار ہے، یہ حضور کی مسجد میں ہے، اس میں آواز اونچی نہیں کی جا سکتی۔ حدیث پڑھائی جا رہی ہے، فقہ کا درس دیا جا رہا ہے، سوال کرنے والا بادشاہ وقت ہے، میرے سوال کا جواب اونچی آواز میں دو۔ ادب کا تقاضا دیکھیں، بتایا جا رہا ہے کہ جواب اگر نہیں آواز ہے تو باہر جا کے دیا جائے گا، یہاں پہ نہیں۔ پھر اسی پر ایک تو اگر کسی نے کہا امام مالک سے کہ امام صاحب آپ جب حدیث کا درس دیتے تو ہزاروں کے لوگ مدار میں بیٹھے ہوتے تھے، لوگوں نے کہا ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، آپ ذرا اونچا بولا کریں۔ تو آپ نے فرمایا جس کو سمجھ نہیں آتی ہے نا وہ مجھ سے جب مسجد سے باہر جاؤں جا کے پوچھ لیا کرے، یہ حضور کی مسجد میں اپنی آواز بلند نہیں کر سکتا۔ اور لوگوں نے اتنا حضور علیہ السلام کے شہر کا، حضرت عثمان غنی کو دیکھ لیں، یہ آگے شوال مکرم کا مہینہ رہا ہے، آپ کی شہادت کا مہینہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو 40 دن تک آپ پر لوگوں نے کھانا پینا پانی بند کیا رکھا، آپ کو گھر کے اندر قیدی بنا کے محاصرہ کیے رکھا۔ اس وقت آپ کے مشیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ کے دربان حضرت امام حسن امام حسین تھے۔ جب بلواؤں نے خارجیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا تو کسی نے جا کر چپکے سے اندر جا کر حضرت عثمان غنی سے عرض کی امیر المومنین اگر آپ حکم ارشاد فرمائے تو ہم لشکر منگوائیں، جنگ کی تیاری کریں، لوگوں کا مقابلہ کریں۔ تو حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی نے فرمایا لوگوں تمہیں میری جان کی فکر پڑی ہے، میری جان بچانے کے لیے تم مدینے کی گلیوں میں خون خرابہ کرو گے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ حضور کا شہر ہے، حضور کا دربار ہے؟ کیا قرآن نہیں پڑھے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی؟ بے جہاں اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی جان کی سلامتی کے لیے حضور کے شہر کے تقدس کو پامال کرو۔ ان لوگوں نے اپنی شہادتوں کے نذرانے پیش کر دیے، لیکن حضور کے شہر پر، حضور کی عزت پر، حضور کی ناموس پر بات نہیں آنے دی۔ لیکن آج ہم صرف یہ پاکستان کے 22 کروڑ مسلمان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا، پوری عالم اسلام کے اندر کلمہ پڑھنے والے مسلمان آج ان کے سر شرم سے جھک گئے۔ آج ہم لوگ اپنے رب سے معافی مانگے
جب کوئی ایک بندہ غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے نا، اس کی لپیٹ میں سارے آ جاتے ہیں۔ اس لیے سنا ہے آپ نے یہ واقعہ جو کل کو پیش آیا ہے کہ ہمارے ملک کے جو وزیر جو حکمران گئے ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے، تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے نعرہ بازی کی، وہاں پہ حضور کے شہر کے اندر لان تان کے نعرے ایک دوسرے پر لگائے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جگہ، یہ مقدس یہ شہر کون سا ہے کہ جہاں اللہ رب قرآن میں قسمیں کھائے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے تیرے شہر امن کی قسم۔ موضوع آج ہمارا کچھ اور تھا، تذکیہ نفس کا موضوع تھا اور فکر آخرت کا موضوع تھا، لیکن یہ چیز بھی لازم ضروری تھی کیونکہ اس کا بھی نبی پاک رسول نے خود ارشاد فرمایا تھا، فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیر بیدہ، فرمایا جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے، کوئی برا کام دیکھے، فلیغیر بیدہ، اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ روکے، فإن لم یستطع، اگر وہ اس کی استطاعت طاقت نہیں رکھ سکتا ہے، فبلسانہ، وہ اپنی زبان کے ساتھ اس کی مذمت، اس کی تردید کرے۔ ہم اپنی زبان کا استعمال کر سکتے ہیں، اقتدار کی طاقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ہم حکومت وقت سے اور پاکستان کی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے شہر امن والے شہر کی، حضور کے مقدس مسکن والی جگہ کی توہین کی ہے، ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ہم احتجاج کر سکتے ہیں، ہم ہدایت شخصیت کر سکتے ہیں۔ تیسرا فرمایا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل کے اندر اس کو برا جانو، فَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔